Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. فلسطین کے اگر مسلمانوں کا اگر آپ حال دیکھیں گے تو آپ افطار کرنا بھول جائیں گے. افطار کے لیے جب آپ کھجور اٹھائیں گے تو آپ بھول جائیں گے افطار کرنا. اللہ اکبر. وہاں کے جو ویڈیوز آ رہے ہیں, وہاں کے جو مناظر آ رہے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں, آپ دیکھیے کہ اس کی رحمتیں کیسی ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے مسجد میں, کولر لگے ہوئے ہیں, فین چل رہے ہیں, گرمی کا بھی کوئی احساس نہیں ہے, آرام سے سکون اطمینان کے ساتھ. وہاں جن کے گھر کے چھت پہ چھت اڑا دیے گئے, ان کو بے سہارا کر دیا گیا, بے یار و مددگار کر دیا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ملک ان کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے, کوئی مسلمان ان کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اور وہ فلسطین کے مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ وہ جرم ان کا یہ ہے کہ وہ مسجد اقصی پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. یہ ان کا جرم ہے. وہ مسجد اقصی پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں, یہ ان کا جرم ہے. وہ مسجد اقصی پر اپنے بال بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, یہ ان کا جرم ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم مسجد اقصی کے مسلمان, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیغام ہے سارے مسلمانوں کے لیے, جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے ان مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے, زبان سے کچھ نہیں کر سکتے, تو ایک چیز آپ کے پاس ایسی ہے کہ وہ چیز کر کے آپ اپنا حق جو ہے مدد کرنے میں شامل کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا. اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا. جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں, چاہے وہ صابن کی شکل میں ہو, ٹوتھ پیسٹ کی شکل میں ہو, چاہے وہ کولڈ ڈرنک کی شکل میں ہو, چاہے وہ دیگر کوئی اور شکل میں کیوں نہ ہو, بلکہ باضابطہ آج تو ہمارے پاس جو ہے اس کا ایک چارٹ بھی بنایا گیا کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ نے اسرائیلی پروڈکٹ کو استعمال کیا, ان کے کولڈ ڈرنک کو آپ نے استعمال کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے 20 روپے ان کو تعاون کیا. 20 روپے 30 روپے جتنے کا بھی آتا ہے. اگر کوئی بندہ اسرائیلی پروڈکٹ خرید کر آج کی تاریخ میں اگر وہ پی رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ ایک معصوم بچے کے جو ہے خون کو پی رہا ہے, فلسطینی معصوم بچے کے خون کو وہ پی رہا ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں, ظالم کا ساتھ دینا یہ بھی برابر جو ہے ظلم ہے. اگر آپ ظالم نہیں بنے ہوئے, اگر آپ ظلم نہیں کر رہے, لیکن ظالم کے ساتھ کھڑا بھی ہونا, ظالم کی حمایت بھی کرنا, اس کا سپورٹ بھی کرنا, کل حشر کے میدان میں آپ کو اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. بتائیے کل حشر کے میدان میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, یا اسرائیل کے ان غداروں کے ساتھ, یا اسرائیل کے ان دجالوں کے ساتھ آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ اگر مصطفیٰ کل حشر کے میدان میں آپ سے پوچھ لیں کہ جو میرے غلام مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے تھے, جب ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا, اور جو شہید کرنے والوں کا پروڈکٹ تھا, ان کی چیزیں تھی, تم بڑے شوق سے استعمال کر رہے تھے, کیا جواب دیں گے آپ اس وقت؟ کیا جواب دیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی, غالباً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, ایک عظیم فاتح, ایک عظیم لیڈر مسلمانوں کا, آج تک بھی جن کے نام سے جو ہے زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کیوں نہیں مسکراتے, آپ کیوں نہیں ہنستے؟ یاد رکھو مسلمانوں, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ کی طرح, ایک مثال کی طرح ایک جواب دیا. کہا کہ میں اس لیے نہیں مسکراتا کہ کل حشر کے میدان میں جب میرے آقا سے میرا سامنا ہوگا, میرے آقا جب پوچھیں گے کہ مسجد اقصی پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا, مسجد اقصی جب کفار کے قبضے میں تھا, اور صلاح الدین تم مسکرا رہا تھا. سوچئے اس بات کو, غور و تفکر کریے. سلطان صلاح الدین ایوبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں ہنستا, اس لیے نہیں مسکراتا, کل حشر کے میدان میں اگر سرکار پوچھ لے کہ مسجد اقصی پر ظلم ہو رہا تھا اور صلاح الدین تم مسکرا رہا تھا, کیا جواب دوں گا اس وقت؟ بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ کامل مسلمان تو وہ ہے
سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر کسی انگلی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا احساس دل میں ہونا ضروری ہے. اگر یہاں پر تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کا احساس یہاں پر بھی ہونا ضروری ہے. اگر پیر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس دل میں بھی ہونا ضروری ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے جب تک ہم کو تکلیف نہیں پہنچتی ہم تب تک اٹھتے نہیں ہیں. تو آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ اسرائیلی جو پروڈکٹ ہیں اس کا بائیکاٹ کریے. کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ بولیے انشاءاللہ تعالی. خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو عمل کرائیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ. اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسروں سے بھی عمل کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو آپ کا 10-20 روپیہ پیسہ، یہ مت سمجھیے کہ آپ کے 10-20 روپیہ ہے. یہ 10-20 روپیہ پیسہ جب ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ہزاروں میں بنے گا، ملٹیپلائی ہوگا تو لاکھوں میں بنے گا، ملٹیپلائی ہوگا تو پھر کروڑوں روپے ہوگا. یہ کروڑوں روپے آپ پیسہ اسرائیل کو اس لیے آپ دے رہے ہیں تاکہ تم فلسطین کے مسلمانوں کو ختم کر دو، فلسطین کے مسلمانوں کو تم ناحق کے مار دو. آپ اس لیے تعاون کر رہے ہیں. یہ تعاون ہوگا انشاءاللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر آپ یہ تمام چیزیں آج ہی سے چھوڑ دیں گے. کوئی ڈھابے میں، کوئی ہوٹل میں، کوئی ریسٹورنٹ میں، کسی مقام پر بھی آپ کچھ وقت تک یہ تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دیجئے. انشاءاللہ تعالی اسرائیل پر جو ہے معاشی اعتبار سے دباؤ پڑے گا انشاءاللہ تعالی. معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اس کے اوپر جو ہے دباؤ پڑے گا. اور یاد رکھیے کہ دشمن پر صرف ایک طریقے سے دباؤ نہیں ڈالا جاتا، ہر طریقے سے دباؤ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ معاشی جو دباؤ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے. یعنی بندے کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور ہم تو اسے پیسہ فراہم کر رہے ہیں. ایک ایک گولی لو آپ اڑا دیو بول کر بول رہے ہیں. ایک ایک گولی کی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں کہ یہ گولی لو اور مسلمان کو آپ اڑا دو وہاں پر. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کے اوپر پابندی کریں گے، آج سے جو ہے عمل کریں گے. اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی نگاہوں میں، اپنے تصور میں بٹھا کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی خاطر ہم یہ تمام پروڈکٹ جو ہے استعمال نہیں کریں گے. یہ بدر کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ اگر آپ کمی میں کم ہیں تو یاد رکھیے کربلا میں بھی 72 تھے. کربلا میں کتنے تھے؟ 72 تھے. سامنے ہزاروں یزیدیوں کا لشکر تھا. تعداد کا معاملہ نہیں دیکھا جاتا جنگ میں، ایمان کا معاملہ دیکھا جاتا ہے. ایمان کی حرارت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے اندر ایمان کیسا پختہ ہے. اگر 72 ہو اور 72 کے اندر ایمانی حرارت موجود ہے، ایمانی قوت موجود ہے، ایمانی جذبہ ان کے اندر موجود ہے، تو سامنے اگر 72,000 بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا، فتح مسلمانوں کی ہوتی ہے. اور اگر مسلمان 72,000 ہوں اور کفار و مشرکین 72 ہوں، اور یہ 72,000 مسلمان بزدل ہو، منافق ہو، ناکارے ہو، نکمے ہو، وہ 72 صرف 72,000 مسلمانوں کو رون دیں گے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایمانی قوت کو ہم نے کھو دیا ہے، ایمانی طاقت کو ہم نے ختم کر دیا ہے، ایمانی جذبے کو ہم نے ختم کر دیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، اگر کسی جانور کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے، اس کی تکلیف کو اگر آپ دور کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دنیا میں تم ذرہ برابر بھی جو نیکی کرتے ہو اس کا اجر ایک پہاڑ کے جیسا تمہیں حشر کے میدان میں نظر آئے گا. بچے کے اندر ایسی طاقت آج اگر ہمارے جوان کے اندر دیکھی جائے تو ایسی طاقت نہیں ہے. فوجیوں کے سامنے جو بچہ نابالغ ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا یہ 6-7 سال کا 8 سال کا بچہ نظر آ رہا. وہ بالکل سینہ تان کر ان کے سامنے جا کر ٹھہرا، اس کے ہاتھ میں بڑی جو ہے بندوق ہے. اگر وہ ایک اڑا دے گا، اگر ڈھکلا بھی بولے تو بچہ نکل جاتا. لیکن نہیں، ایمان کی حرارت ایسی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. یہ نام محمد کا پاور ہے اس کے اندر کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سامنے فوجی ٹھہرے ہوئے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سامنے والے کے پاس بندوق ہے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے اور اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. اگر بندہ اس بات کو اگر سمجھ لے، اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اس سے بڑھ کر نکما اور ناکارہ کوئی نہیں ہے.